الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو ہم نے ٹاپکس جن پہ اب تک ہم نے گفتگو کی ہے، پہلا ہے اخلاص واللہیت، دوسرا ہے توکل، تیسرا ہے محبت الہی، چوتھا ہے خوف و خشیت، پانچواں ہے تقوی، اور آج چھٹا ہم کریں گے تسلیم و رضا۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پر ہم نے قرآن و سنت سے ساری اکٹھی معلومات کر کے اور اپنے آپ کو اس بات کا پوری طرح، تاکہ اللہ کے ان اصطلاحات جو قرآن و سنت میں استعمال ہوئی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں اور پھر اپنی زندگیاں بھی اسی کے مطابق بنا لیں۔ کیوں؟ اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کے مفہومات کو بالکل ٹھیک ٹھیک سمجھے۔ اب آپ کے پاس پورا ایک ایک ٹاپک پہ ہینڈ آؤٹ ہے اور اس کے اندر پوری قرآن اور حدیث سے استدلال موجود ہے، تو آپ ان کو سمجھیں اور آپ اپنے دل کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ کم تو نہیں ہیں، ان کو بڑھائیں اور ان کو اس معیار پر لے کے آئیں جیسے ایک صاحب ایمان کی حالت ہونی چاہیے۔ اب ذرا میں پھر ایک دفعہ بڑا کوئک خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اخلاص واللہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر معاملہ، ہر عمل، ہر عبادت اس طرح کریں کہ وہ رب راضی ہو اور اسی کی رضا کا ہمارا مقصود ہو۔ کوئی اور ہمارے دل میں کسی قسم کے کسی بندے کی، کسی اور ہستی کی رضا نہیں چاہیے۔ ہمیں صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جنت کی شکل میں اجر دے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان اعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان اور ہمارے حالات پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ نمبر ایک یہ تو تھا تسلیم، اخلاص اور للہیت۔ توکل یہ ہے، ہر آدمی دنیا میں کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے وہ کچھ اسباب بھی جو ہیں وہ بھی اس بروئے کار لا رہا ہے۔ تو اب ان اسباب سے کام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت نہ ہو۔ کیوں؟ کاموں کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سب سے پہلی چیز ہے، اور اس کے کرنے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ ہمیں استعمال ضرور کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اسباب اسی وقت اثر انگیز ہوں گے جب مسبب الاسباب کا حکم ہوگا۔ تو مسبب الاسباب پر توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ اسباب پر۔ یہ تھی دوسری بات۔ اور تیسری بات ہے محبت الہی۔ یہاں مومن بڑا ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی مال سے محبت، کبھی اولاد سے محبت، کبھی کوٹھیوں اور کاروں سے محبت، کبھی بنگلوں سے محبت، کبھی کسی چیز سے محبت، اور فضول محبتیں بھی اس میں شامل۔ لیکن مومن جو ہے، جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ باقی ساری محبتیں تابع ہوتی ہیں اس محبت الہی کے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت کیا ہے بلا؟ سر اتباع رسول۔ شاباش، اتباع رسول۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت اتباع والی محبت ہے، کہ آپ نے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اللہ کی اتباع کریں۔ تو اللہ تو آ کے ہمیں نہیں بتایا کہ اس کی اتباع کیسے ہوگی، وہ ہمیں کون بتائے گا؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बताएंगे। लिहाजा अल्लाह ने शर्त लगा दी कि अगर तुम्हें मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो फिर हर मामले में, जिंदगी के हर मामले में इत्तिबाए रसूल करो। ये था मोहब्बत इलाही, और उसका सबूत है इत्तिबाए रसूल। उसके बाद है खौफ व खशियत। खौफ मैंने आपको बताया है कि किसी चीज़ का डर होता है जो फ्यूचर में होने वाली है। अभी आप देख रहे हैं जो मुल्क के हालात हैं, तो हमें इसके मुस्तकबिल से बड़ा खौफ आता है। खशियत अल्लाह ताला के मुकाम व मर्तबा के साथ है। खौफ भी है और खशियत, क्यों? वो हस्ती मुकाम व मर्तबे के लिहाज से सबसे बुलंद है कायनात में। तो इस हस्ती की वजह से इस उसका खौफ डर खशियत भी कहलाता है। यहाँ खौफ व खशियत अल्लाह से इलाही से मुराद ये है कि हमें इस बात से इंतहाई डरना चाहिए, उसकी ताकत, उसकी कुदरत, उसकी सारी सिफात की वजह से, कि वो हमसे नाराज ना हो जाए। और वो कब नाराज होती है भला? अल्लाह ताला कब नाराज होता है? नाफरमानियों से सर। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने, कि इंसान अल्लाह की नाफरमानी करके करते वक्त उससे डरे। और हमेशा उसका खौफ कम जब होगा जब आप उसके कहने पर चलेंगे। और पांचवी बात, तकवा। अब जिस शख्स के दिल में इखलास लिल्लाहियत होगी, तवक्कुल होगा, मोहब्बत इलाही होगी, खौफ खशियत होगी, तो उसका अमल कैसा होगा? वो तकवा की रविश पे चलेगा। क्यों? उसको इन चारों चीज़ों का तकाजा ये है कि वो अल्लाह का फर्माबरदार बन जाए, उसके अहकामात को बजा लाए, और जिससे उसने मना किया उसको छोड़ दे। ये तकवा है। तो ये सारी चीज़ें अगर मेरे अंदर नहीं हैं, तो फिर मुझे अपने ईमान के बारे में फिक्रमंद हो जाना चाहिए। क्यों? ये दिल की कैफियत हैं, और ये मोमिन के दिल की कैफियत है। कोई सवाल यहां तक? आज है हमारा टॉपिक कि तस्लीम और रज़ा। ये तस्लीम और रज़ा क्या होती है भला? आप में से कौन मुझे बताएगा? अल्लाह बोले के भाई। हर फैसले पे राजी रहना। समेना व अतवाना। मनोवन कबूल करना। असल में ये सारी बातें आपकी 100% दुरुस्त हैं, लेकिन मसला क्या होता है बंदे का, वो मुझे बताएं। साहिब ईमान का मसला क्या होता है तस्लीम और रज़ा के हवाले से? सर पे उसकी रजा पे राजी बरजा रहना। आप तर्जुमा कर रहे हैं, मैंने आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया है। मसला ये है, आप बड़े गौर से सुने। जहां तो हमें अल्लाह की नेमतें, अल्लाह के एहसानात मिलते रहते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, शुक्र करते हैं, और राजी बरज़ा के उसकी रज़ा में। जहाँ मसला हमारी उम्मीदों के खिलाफ होता है, हम दुआएं मांगते हैं और एक ख़ास दुआ कबूल नहीं होती। एक अल्लाह का फैसला आता है जिसमें हमारे सब्र का इम्तहान होता है, तंगदस्ती, परेशानी होती है। जब ये कैफियत होती है, तो उस वक्त कुछ मोमिन क्या करते हैं, जल्दी बताएं। बेटे सब्र करते हैं सर जी। वावेला करना। वावेला करते हैं। सब्र करने वाला तो बिल्कुल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहा है। नाउजुबिल्लाह, मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि क्या हम ही रह गए थे कि अल्लाह ताला हमें इस पे आजमाता। अब मेरी बात, सवाल अच्छी तरह समझें, तक सवाल समझेंगे तो आप इसकी डेफिनेशन का सही समझ जाएंगे। अब सवाल ये है कि एक शख्स, अल्लाह के फैसला आता है जो उसको इम्तिहान में मुब्तला करता है। उसकी सब्र का तकाजा होता है कि वो राजी हो कि अल्लाह ने फैसला ठीक किया। अच्छा, अल्लाह का फैसला क्यों ठीक होता है, पहले तो ये बताएं।
उस वक्त अल्लाह तो ताला सर नहीं पता चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में लिखा होता है उसके हमें फायदे भी नजर आते हैं। सर जी, सर अल्लाह अल्लाह के को हर इल्म मामले होता में है उसकी अल- हिकमत होती है। अल्लाह ताला की हिकमत होती है हर फैसले हर में। फैसला अल्लाह हमारे ताला लिए की बेहतरी इल्म और होती है अल्लाह हिकमत की पर तरफ अच्छा, से, आप जैसे आप जरा गौर से सुने। बात यह है कि अल्लाह का फैसला ऐन उसके इल्म और हिकमत पर मबनी है। मेरा फैसला सिर्फ मेरी ज़ात मेरे सामने है और मेरा इल्म महदूद, हिकमत महदूद। तो अल्लाह का फैसला ठीक और बिल्कुल बरहक होता है। क्यों? कि वो उसके इल्म कामल और हिकमत कामल पर मबनी होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे राजी बरज़ा होना चाहिए। ये है मोमिन का काम। कि जब अच्छा, अब एक और बात बड़ी क्लियरली समझिए, उसी फैसले में मेरी लिए बेहतरी है। अगर फैसला मेरे हिसाब से होता तो वो मेरे हक में कभी भी ना होता। क्यों? कि वो फैसला इल्म कम और कम हिकमत पर मबनी था। तो इसलिए आप और मैं, हर मोमिन जो है वो अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहे। अब जब हम उस फैसले को तस्लीम कर लेते हैं, उस पर राजी हो जाते हैं, ये है तस्लीम और रज़ा। सर जी एक बात कर सकती हूँ? आप बात वो किया जो करें, जी सवाल का। अल्लाह ने जो जी अल्लाह ने जो फरमाया कि वा आसान तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम व आसान अन तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम। तो ये ये आप सुने, ये जो बात आप कह रहे हैं ज़रा वहाँ जाके पढ़ें। वहाँ पहले जिक्र है किताल का, और किताल के बारे में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है। ये बात बरहक है सारी चीज़ों के लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। लेकिन वहाँ किताल के बारे में फरमाया है, और इसका जो जनरल मतलब है वो यही है कि आप अल्लाह की हर बात पे राज़ी हों। और जी सर। मुमकिन है जो बात आप समझ रहे हो आपके हक में, वो अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। तो सर कुरान में इसलिए एक आयत है, मुझे उसका अब आयतें मुझे मत सुनाएं, मैं जो बात सर कह रहा सर हूं वो पहले उसको समझें। आयतों में इधर उधर जब आप बिखरते हैं तो मौजू असल गायब हो जाता है। मौजू ये है कि तस्लीम और रज़ा का सही मतलब क्या है, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। आप उसको समझने की कोशिश करें। जब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे आयत बताएं तो ज़रूर बताएं, लेकिन अभी आप पूरी तरह समझें। तस्लीम और रज़ा, भाई हम तो कहते हैं बस जी हम तो ईमान ले आए, हम अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी हैं। जब वही फैसला खुद हमारी ज़ात के तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आता तो हम गिला और शिकवा करना चाहते। वो शख्स मोमिन नहीं है। वो बिल्कुल अपने दिल में समझे कि ये जो रब का फैसला है यही बरहक है। मैं आपको एक ज़ाती वाक़या सुनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए बात। मैं जब इंटरनेशनल असाइनमेंट पे गया, मुझे ढेरों तनख्वाह मिलती थी डॉलर में। मैंने अपने अब्बू से वादा किया कि मैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हज भी कराया, लेकिन मैं चाहता था कि वो इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी बख्श गुजारे। मैं हर सहूलत उनके डोर स्टेप पे लेके आऊँ। उनका इंतकाल हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ कि काश मेरे अब्बू जिंदा होते और मैं उन तक ये सारी जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं मुझे मिलती हैं, मैं उनकी खिदमत में पेश करता। ठीक 2 साल बाद मेरे भाई, छोटे भाई का मर्डर हो गया। मैंने जब अपनी माँ को तड़पते देखा, आप यकीन माने मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह आपने मेरे बाप को उठा लिया, वरना वो भी इसी कर्ब में मुब्तला होते। तो इंसान को उस वक्त पता चलता है, लेकिन होना ये चाहिए। अभी हदीस आपके सामने लाता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। तो मोमिन जो है, जब फैसला अल्लाह का आता है उसी वक्त कहता है रब आपने ठीक किया, आपका फैसला बरहक है, मेरी सोच महदूद, मेरी हिकमत महदूद, मेरे फैसले गलत।
یہ ہے مومن کا کام۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ میرا سوال ہے تسلیم رضا اور توکل میں کیا فرق ہے؟ ہاں، توکل تو ہر معاملے میں، بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ توکل یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت آپ کا بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے۔ آپ سارے وسائل استعمال کریں گے لیکن آپ توکل اللہ پر کریں گے۔ یہ ہر کام میں آپ کا نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ تسلیم و رضا یہ ہے کہ جب بڑے بڑے فیصلے آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں تو آپ، چاہے وہ فیصلہ آپ کی سوچ و فکر کے خلاف بھی ہو، آپ اس کو بالکل برحق سمجھیں، کیونکہ جس ہستی کی طرف سے آ رہا ہے اس کا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ، لیکن کیا توکل عمل ہے اور رضا اس کا نتیجہ ہے؟ نہیں 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 نہیں، دونوں عمل ہیں، دونوں دل کے عمل ہیں۔ ذرا اس پہ غور کیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اچھا، اب ذرا حدیث کا جو میں نے 2 حدیثیں بھیجی ہیں، جو احمد اور ترمذی کی حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ذرا بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے غور سے سنیے، کیوں؟ حدیث بھی وہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ابن آدم کی خوش نصیبی میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے جو بھی فیصلہ ہو وہ اس پر راضی رہے۔ جو بھی فیصلہ، فار اور اگینسٹ۔ فار کا مطلب ہے کہ وہ ہماری توقعات کے مطابق ہے یا ہماری توقعات کے خلاف ہے، دونوں حال میں راضی رہے۔ اور یہ ابن آدم کی بد نصیبی میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خیر اور بھلائی طلب کرنا ترک کر دے۔ اور ابن آدم کی بدبختی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ اس کے حق میں ہو اس پر وہ ناخوش ہو۔ تو جو فیصلہ اللہ کا ہے اس کا، چاہے وہ ہمارے حق میں ہے یا ہماری توقعات کے خلاف ہے، وہی برحق ہے، اسی پر ہمیں راضی برضا ہونا چاہیے۔ یہ ہے تسلیم و رضا۔ اب ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے، بڑے غور سے دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف حداد کے ہاں گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی دائیا کے شوہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو گود میں لیا، پھر اس کا بوسہ لیا اور انہیں سونگا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہم پھر ان کے ہاں گئے۔ ابراہیم اس وقت حالت نزع میں تھے۔ حالت نزع مطلب زندگی موت کی کش میں۔ یہ دیکھ کر رسول خدا کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ کے آنسو بہ نکلے۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی ان کو اچنبھا، حالانکہ نبی انسان ہوتا ہے، اور یہ واقعہ کہ اولاد کا اب سنیں آگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت ہے۔ اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہی کہیں گے جو ہمارا رب راضی اور خوش ہو سکے۔ یہ ہے کہ انتہائی غم کی حالت میں بھی رب کی رضا کے طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں لیکن اللہ کے حکم پر راضی برضا ہیں۔ یہ ہے تسلیم و رضا۔ اب اس واقعے سے آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اپنے عزیزوں کی موت پر آنسو بہنا ایک فطری بات ہے، انسان ہے، لیکن اندر دل سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ، میں راضی ہوں جو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ میری پیاری
جو ہے رشتہ داری وہ اللہ نے ختم کر دی ہے، اس پہ میں راضی برضا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا ہے تاکہ بات آپ کو بڑی کلیئرلی سمجھ آ جائے، کوئی سوال اور کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ کہ صبر و رضا کی انتہا ہے۔ یہی تو مومن سے مطلوب ہے۔ پھر آپ دیکھتے نہیں ہیں، ذرا غور فرمائیں، جب آپ اس انتہا کا صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں آپ کی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں، ذرا چلیں آپ ہینڈ آؤٹ میں، تسلیم و رضا کا پہلا پیج ہے اور اس میں لکھا ہے رضوان کا مطلب کیا ہے۔ رضوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے نصیب، اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا ہے، اس کے سامنے قلب کا سکون و قرار محسوس کرنا۔ اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں آپ جو برداشت کر رہی ہیں وہ صرف اس لیے کہ آپ راضی برضا ہیں اللہ کے فیصلوں پر، اور اسی چیز نے آپ کو یہ غم برداشت کرنے کی جو طاقت فراہم کی ہے، جو آپ ان کے باوجود اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، وہ صرف اللہ کا کرم ہے اور آپ کا یہ تسلیم و رضا کا جذبہ ہے۔ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، ساری تعریفیں اس ہستی کے لیے ہیں، سارے شکر اس کے لیے ہیں جس کا علم، اور دیکھیں نا، یہ دنیا اکیلی تو نہیں ہے، اصل دنیا یہ تو عارضی ہے۔ انسان کی ابدی زندگی جو ہے وہ آخرت میں ہے، اس کے اجر کے لیے یہاں یہ سب تکلیفوں سے انسان گزرتا ہے، اور جب وہ آدمی ثابت قدمی دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ انعام دیتا ہے، وہ انعام دیتا ہے جس کا اس کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، نمبر 2 پہ ہے قضا اور قدر کی بنیاد پر یہ حدیث پہلے سنی تھی نا؟ سمیرہ صاحبہ، آپ کا فون آن ہے، مائک کھلا ہوا ہے اور آپ کی باتیں آنے اور جا رہی ہیں، بند کریں اس کو۔ قدر و قضا اور قدر کی بنیاد پر گردش ایام کی بلاخیزی کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاملہ میں اختلاف کے پہلو کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو حالات گزر رہے ہیں اس وقت مسلمانوں پر فلسطین میں، کیا ان کے تسلیم و رضا آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے وہ نیتن ہاؤ، وہ یہودی جو سمجھے تھے کہ امریکہ اور برٹن کی اور یورپ کی مدد سے ہم اس کو 2 دنوں میں ختم کر دیں گے، رب العالمین نے آج تک نہ وہ ان کو ختم کر سکے نہ اپنے قیدی چھڑا سکے۔ اور یہ اللہ نقد انعام دے رہا ہے تسلیم و رضا کا ان بچوں، ان عورتوں، ان بوڑھوں کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں لیکن اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اچھا، بندے کی طرف سے رضا یہ ہے، نمبر 3 بڑی اہم بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور راضی برضا رہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب آپ اوامر اور نواہی کو بجا لائیں گے، جب اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جتنی آپ کی طاقت ہے اس کا اللہ نے آپ کو ٹھہرایا ہے ذمہ دار، اگر جب کریں گے تو آپ کو مشکلات آئیں گی، اور نواحی سے رکیں گے تو بھی آپ کو مشکلات آئیں گی۔ اس پر راضی رہنا، اس پر جم کے استقامت دکھا کر اور اللہ کے ان فیصلوں پر راضی ہونا، یہی تسلیم و رضا ہے۔ اور آخری بات جو ہے، عظیم ترین اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا حصول ہے
اسی کو رضوان کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ رضوان کا آیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، کہ اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی برضا ہو جائیں۔ نیچے 2 آیتیں ہیں سورہ فتح کی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول ہیں۔ انہیں اللہ کے فیصلوں کے بارے میں مطمئن ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ جو اس کا فیصلہ ہے مجھے وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وہ رضوان کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے 21 کا ٹکڑا آپ کے سامنے ہے، یبشرہم ربہم، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ کس کی؟ برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان، اور اس کی رضامندی کی۔ یہ جنت جو انسان کو ملے گی، یہ کس کے نتیجے میں ملے گی؟ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت اور رضامندی کی وجہ سے۔ وہ جو رضوان اس نے دنیا میں عمل کر کے اللہ کی حاصل کی ہے، اس کے بدلے اس کو جنت مل رہی ہے۔ سمجھیں بات کو۔ نیچے 2 دعائیں ہیں اور آخر میں بھی ہیں، مجھے بہت ہی پیاری دعائیں ہیں۔ اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہم، اے میرے اللہ، لرضا بعد القضاء، آپ کے فیصلے کے بعد میں اس پر راضی ہو جاؤں، یہ ہے میرا آپ سے سوال، کہ اللہ کے ہر فیصلے پر میں راضی ہو جاؤں۔ بعد القضاء، فیصلے کے بعد حق میں آئے یا آپ کے بظاہر خلاف آئے، ہمیشہ آپ کے حق میں ہے، آپ اس پہ راضی ہوں، تو اسی کی اللہ سے دعا کیجیے۔ نیچے 5 چیزیں مانگی ہیں بندہ نے۔ اللہم اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نمبر 1 الصحہ، صحت کے، نمبر 2 عافیت، نمبر 3 امانت، نمبر 4 بہترین اخلاق، اور نمبر 5 رضا بالقدر، آپ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ یہ 5 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں، آپ یقین مانیں ہم ایمان کے مزے لے رہے ہیں۔ اگر ان میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے، اور ایمان میں کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم قرآن اور سنت کا بغور مطالعہ کریں، انشاءاللہ وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کمی کو لے کے ہم شیطان اس کمی کو ہمیں اور نمایاں کر کے دکھائے گا، اور ناشکری کی طرف ہم بڑھیں گے اور ہم گمراہی کی طرف بڑھیں گے۔ لہٰذا یہ دعائیں بھی مانگیے اور ان دعاؤں کے مطابق عمل بھی کیجیے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ سر جی سوال تو نہیں ہے، یہ دوسری جو دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک صحتی، یہ صحیتی لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہوا ہوا ہے، ہاں اس کو، صحتی۔ ہاں صحتی، آپ کا کیا کون سی غلطی ہے یہاں؟ سر جی یہ صحیتی ہے نا، ہاں پہ صحت زبر صحت ہوگی اور یا نہیں ہوگا اس میں۔ جی ہاں یا نہیں ہوگا، جی۔ ذرا ٹھیک کر لیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب آ جائیے تسلیم و رضا کے حصول کے ذرائع۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ میں تسلیم و رضا جیسی میرا دل اس پہ راضی ہو جائے، تو اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ بڑے غور سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت بھی تسلیم و رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ کس ہے پہلو سے؟ جلدی بتائیں۔ اس کے الاسماء اسماء الحسنہ، الحسنی جو اس کی معرفت حاصل ہو اس سے۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ پتہ نہیں کتنا سارا آپ نے، لوگ سارے اسماء الحسنہ کو دیکھیں۔ سر اس اس کی کی طاقت، قدرت، آیات انفس اور آیات کائنات اور صفات الہی یہ سب آ گئی ہیں اس میں۔ بھائی معرفت اللہ کی کس حوالے سے تاکہ تسلیم و رضا پہ قائم ہو جائے؟
آپ پتہ نہیں سوال کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، جواب الٹا دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ اس کا علم بھی کامل، دیکھیں نا، فیصلہ کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، علم، کامل علم اور کامل حکمت، وہ اللہ کی ہے، اس کی معرفت، ان صفات کی معرفت۔ کیونکہ جب اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں تسلیم و رضا کے لیے کہ اس کے فیصلے برحق ہیں، چاہے میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میرے سوچ کے برعکس ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ اس کا علم بھی وسیع، یہ معرفت اس بات کی کہ اس کا علم بھی سب سے زیادہ اور سب سے صحیح، اور اس کی حکمت بھی جو سارے ماحول پر نظر رکھتا ہے، سارے حالات پر نظر رکھتا ہے، اس کا فیصلہ ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے حقیقی معرفت تسلیم و رضا کے حوالے سے۔ اب بات سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں۔ اب پتہ نہیں آپ آیات کائنات اور آیات انفس، بھائی وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جس سوال کا جواب مجھے چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کیوں، اللہ تعالیٰ کی کون سی معرفت ہے جس کی وجہ سے وہ تسلیم و رضا جیسی بات جو ہے اس کا قائل اور اس کا پکا سچا عادی بن جاتا ہے؟ وہ ہے اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت، دونوں کامل، اور کامل صحیح فیصلے کے لیے دونوں ضروری ہیں، اس کی معرفت۔ سر بات ہمیں سمجھ بہت دیر بعد یعنی پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت تھی، اس وقت نہیں پتہ چلتا کہ یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ نہیں، لیکن اس وقت میں ایمان تو میرا ہونا چاہیے نا کہ یہ اس اللہ کا فیصلہ ہے، یہ برحق ہے۔ سر پھر جب کوئی تکلیفیں آتی ہیں اور سر پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے یہ اللہ تکلیف دور کر دے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں یا؟ اوہو، آپ نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سنا کہ بچے کی موت پر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن ان کا دل کی جو کیفیت بتائی ہے صحابہ کو کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو جب بھی ہمیں کوئی اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو دل ہمارا بالکل اس بات کو تسلیم کرے کہ فیصلہ جو رب کا ہے وہی ٹھیک ہے، مجھے اس پہ جو انسانی حد تک مجھے عمل کرنا ہے میں نے کرنا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ سر جی لیکن ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ انسان اپنی مطلب انفرادی طور پہ چھوڑ کے دوسروں کا سوچے تو بھی تو اس میں فرق آتا ہے نا، کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں جس پہ یہ مصیبتیں آتی ہیں، باقی بھی ہیں دنیا میں جن پہ اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں، پھر بھی انسان میں فرق پڑتا ہے اس چیز کا۔ بھائی اگر ایمان میں یہ چیز ہے نا تو اسی وقت فرق پڑتا ہے، چاہے وہ دوسروں کا معاملہ ہو اور اپنا معاملہ ہو، کہ انسان فوراً کہتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے، برحق ہے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے، جی سر۔ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے فیصلے برحق ہیں۔ یہ تھا پہلی چیز۔ دوسری چیز، بڑا اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سمجھیے، فقراء اور مساکین کی صحبت میں بھی رضا الہی کا حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے، فقراء اور مساکین کو جب آپ ملیں گے، ان سے حالات دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ لوگ کس قدر راضی برضا ہے، تو میں کتنا ناشکرہ ہوں۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے راضی برضا ہونے کا۔ پہلا تھا اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت، اور دوسرا اب آپ کے سامنے آ گیا فقراء اور مساکین کی صحبت۔ کوئی سوال ہے تو بس پوچھیں ورنہ آگے۔ موت کو یاد کرنا بھی حصول رضا کا وسیلہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جب آپ موت کو دیکھتے ہیں کہ موت کتنی کڑوی ہے، موت کتنی عزیزوں رشتہ داروں کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو آج دنیا انسانوں سے اور بوڑھوں سے پتہ نہیں کس حال میں ہوتی۔ اس کا کرم دیکھیں کہ اس نے کس طرح زندگی بنائی، اور اس زندگی کو ختم کرنے کے لیے موت، اور پھر نئے لوگ۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیز بھی ہمیں اللہ کے اس فیصلے پر راضی برضا اور تسلیم و رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ چوتھی بات، عالی حوصلگی، کہ حوصلہ بلند رکھنا، اور تزکیہ نفس،
کہ اپنے نفس کی اصلی حالت کیا ہے جو ہر آدمی کی ہے پیدا ہوتے وقت، کیا ہے؟ نفس لوامہ، لبام نفس لوامہ. اور ان مومن کا کیا فرض ہے؟ مومن پہ کیا فرض ہے نفس کے حوالے سے؟ نفس مطمئنہ بنائے اس کو نیکیاں کر کر کے، اس کی تربیت کر کے تزکیہ نفس آگے آئے گا. اس کو نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنائے. اور نفس مطمئنہ اس لیے نفس مطمئنہ ہے کہ وہ راضی برضا ہے. اس کے اندر تسلیم و رضا بالکل کہ اللہ کے ہر فیصلے برحق ہیں. میں نے تو سب اس نفس کو مجبور کرنا ہے کہ اس اللہ کی اطاعت میں لگا رہے. یہ 4 طریقے آپ کے پاس آ گئے حصول کے طریقے کہ ہمارے اندر تسلیم و رضا میں کس طرح اضافہ ہوگا. کوئی سوال ان 4 طریقوں کے بارے میں؟ اب آگے دیکھیے، بڑے اہم نکات ہیں، ان کو سمجھیے تاکہ دین کی عظمتیں ہمیں سمجھ آئیں. تسلیم و رضا کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے سب جو اب تک آپ نے پڑھے ہیں، اخلاص الہیت، توکل، محبت الہی، خوف و خشیت اور تقوی، ان کے بڑے ہی فوائد تھے مومن کے لیے. اس کے فوائد کیا ہیں؟ نمبر 1، تسلیم و رضا کا پہلا فائدہ جنت میں داخلہ کا پروانے کا حصول ہے. کہ آپ اگر تسلیم و رضا پہ زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت ضرور دے گا. اب حدیث نیچے آپ کے سامنے ہے، سیدنا ابو سعید خدری کی روایت ہے. وہ کیا بتاتے ہیں؟ 4 چیزیں. اللہ تعالیٰ سے بحیثیت رب، کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے کافی ہے، وہ میری ضروریات پوری کرتا ہے، میرا رازق ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا حاکم ہے. بس انہی حیثیتوں میں اس کا بندہ بن جاؤں، یہ میرے لیے کافی ہے. دین اسلام بحیثیت دین، کیا مطلب؟ پوری زندگی گزارنے کا، چاہے وہ عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں یا ایمانیات ہوں، وہ مجھے اس پورے اسلامی نظام پر میرا یقین ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. مجھے ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی شیطان کے پیچھے، کسی طاغوت کے پیچھے، کسی غیر اللہ کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری بات کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت نبی، کہ وہ میرے پیشوا، میرے لیڈر، میرے لیے قابل اطاعت نمونہ ہیں. یہ 3 چیزیں کہ اللہ رب، دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رہنما نبی. تو اگر 3 چیزیں میری زندگی میں بالکل موجود ہیں اور ان پہ میں عمل کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اب سوچیں کہ یہ تسلیم و رضا ہی تو ہے کہ اللہ کو رب مان لے، دین کو اسلام کو دین مان لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان لے. اچھا، حدیث یہ میں تھی وہ دعا جاتی ہے نا، ردیت باللہ رب و بالاسلام دین و محمد نبی. بالکل، میں اسی پہ آ رہا تھا. یہ ہماری دعا ہونی چاہیے، اور صرف دعا نہیں، اس کو اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. نیچے مسلم کی حدیث ہے کہ سید ابو خضری کو یہ بات پسند آئی، گویا کہ اس کی دلی مراد پوری ہو گئی. جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید ان جملوں کی دوسری بار مرتبہ دوہرا دیا. کون سے جملے تھے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا. بڑی پیاری باتیں ہیں، ان کو غور سے پڑھیں، ان کو سمجھیں.
ایک اور نیچے حدیث ہے 2 نمبر پر، اور اس کے راوی ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مؤذن اذان دیتے ہوئے سنے تو یہ کہے، مومن کیا کہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ ہے اللہ کو رب ماننا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وَرَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ آپ سب کو یاد ہیں 3 کیا سوال ہوں گے قبر کے؟ وہ یہی جواب ہے ان کا۔ وہ کیا ہے سوال؟ ایگزیکٹلی سوال بتائیے عربی میں۔ مار ربو کا، مان دینوں کا، من من نبیوں کا، شاباش۔ یہ سب تینوں الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ قیامت میں موت کے بعد ہمیں قبر میں یہ سوال ہر ایک آدمی سے ہوں گے۔ سر یہ دعا اذان کے ختم ہونے کے بعد پڑھنی، ویسے تو ہم جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لفظ دہرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بھی اس کو کب پڑھنا؟ یہ آپ اس کے بعد آپ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر۔ دیکھیں نا، یہ دعائیں جو ہیں نا، یہ ہم اگر سوچ سمجھ کے کریں تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور یہ جو 3 سوال ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اب ذرا اس کو کھولیے تو پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے۔ رب مان کر، اس کے فیصلوں پر راضی رضا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانیں گے تو آپ کو پوری زندگی میں نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، ایمان، دعائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب اسی طریقے پہ کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دینوں کا پورا زندگی کا لائحہ عمل، چاہے عبادات، اخلاق، معاملات، کوئی چیز ہو، ساری کی ساری عین اس کے مطابق جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ اب یہ 3 کام کریں گے، وہاں جواب آسان ہوگا۔ ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا، آپ کو لیڈر نہیں مانا، آپ کے اسوہ حسنہ کو نمونہ نہیں بنایا، تو بڑا خسارے کا سودا ہوگا۔ وہیں اس جواب نہ دینے پر اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو کھول دو جہنم کی کھڑکیاں، قبر جو ہے وہ جہنم زار بن جائے گی۔ تو تینوں سوالوں کا زندگی کے ایمان اور عمل سے جواب دیجیے۔ یہ تھا نمبر 3، تسلیم و رضا کے ثمرات میں سے اہم ترین ثمرہ رحمت، خوشگواری، کہ اگر ہم نے تو پھر اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ مشکلات میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اس نقطۂ نظر کہ میں اللہ ہی کا فیصلہ برحق ہے، وہ راضی برضا ہو جاتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، مدد و نصرت کا نزول ہوتا ہے، اور زندگی کی راحت اور سکون۔ یہ راحت اور سکون کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اوپر آیا ہے اس سے۔ اور آخری بات بڑی اہم جو اس زمانے میں آپ کو اور مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ پاک و حلال روزی۔ آج اس کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ حرام روزی کا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ بڑی مشکل کام ہے، لیکن کرنے کے ہیں اس لیے کہ اسی سے رب راضی ہوتا ہے، اسی سے۔ آپ دیکھ لیں رزق حرام نے پاکستان کو کہاں گہرائیوں، ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں پھینک دیا ہے۔ سوچیں آپ، وہ ملک جس میں اتنی فراوانی ہو اللہ کی نعمتوں کی، اس کا حال یہ ہو کہ سود کے قرض کی کانگیں چڑھ گئی ہوں اس کے اوپر۔ یہ ہے وہ اللہ کے اب ہمارے دل کیونکہ ان چیزوں سے خالی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو آپ دیکھ لیں ان کے نہ کرنے کا نتیجہ دنیا میں کتنی بڑی ذلت ہے۔ بڑا سوچنے کا مقام ہے۔
اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک قول ہے بڑا پیارا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ روزی پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے، نمبر 1، نمبر 2، اس کی زندگی خوشحال اور خوشگوار بن جاتی ہے، نمبر 3، جو شخص اپنے حال پر قانع اور صابر اور شاکر ہو کر زندگی گزارتا ہے، وہ زندگی کے لطف اور اس کی چاشنی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ کم روزی مل رہی ہے، راضی برضا، اپنا کام اللہ کے اس فیصلے پر مطمئن اور اللہ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرتا ہے، یقین مانے اس کو کسی نیند آور گولی کی ضرورت نہیں ہے، وہ امن و سکون سے اللہ کی حکم کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کوئی سوال یہاں پر؟ سر ترمذی جی، کی حدیث ہے اس نیچے۔ پاس روزی کم ہوتی ہے تو اس شخص کی آسانی کتنی زیادہ ہے کہ اس کو تو کوئی جواب بھی نہیں دینا پڑے گا، سوال ہی نہیں ہوگا کہ اس کے لیے تو آسان ہے، اگر اس نے حلال روزی کمائی ہے اور صبر سے رہا ہے تو اس کی تو آخرت کتنی اچھی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ غرباء جو نیک ہیں یہ جنت میں کثرت سے جائیں گے، حدیث ہے۔ 50,000 سال پہلے گئے۔ اچھا، سبحان اللہ، نہیں سبحان نہیں، اب 50,000 سال نہیں، 500 سال۔ اچھا اب ذرا پہلے سنیں، چوتھی ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا انس مروی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، دوچار کر کے آزماتا ہے۔ یہ نوٹ کریں، ایمان خود آزمائش ہے، امتحان ہے، مشکل ہے۔ تو جو شخص، آپ سنیں، جب آزماتا ہے تو جو شخص راضی برضا رہا اس کے لیے رب کریم کی رضامندی اور خوشنودی ہے، اور جس شخص نے اس پر ناراضگی اور خفگی یا برہمی اور غضبناکی کا معاملہ روا رکھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خفگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور فیصلے پر حلال روزی کھائے اور اوامر اور نواہی پر عمل کرے، اب اس کے امتحان میں مشکلات آئیں ان پر صبر کرے، نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، یہ ہے وہ شخص جو دنیا اور آخرت میں فائدے میں رہے گا۔ اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ اب آگے جائیے، سورۃ توبہ کی آیت 72 ہے، بڑی پیاری آیت ہے، ہر آیت ہی پیاری ہے۔ وعد اللہ المومنین، اللہ تعالیٰ کا وعد ہے مومنوں سے، والمومنات، اور مومن عورتوں سے۔ جب اللہ کا وعدہ کا ذکر آئے تو ہمیں کیوں خوش ہونا چاہیے؟ اور اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ پورا ہو کے رہے گا۔ ہو یہ سکتا ہے ہے اصل یہی تو بات کہ پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، خزانے اس کے پاس ہیں۔ آج دیکھیں طاغوت اور شیطان جو وعدے کر رہے ہیں جھوٹے ہیں سب۔ تو وعد اللہ المومنین والمومنات جنات، پہلا وعدہ کس کا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایک تو وہ نہریں ہیں جن کے نیچے سے تک پانی، وہ نہریں باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کی نہریں ہیں، وہاں بہار ہی بہار ہے، خزاں کا نام بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، خالدین فیہا ابدی مساکن و مساکن طیبتن، اور ایسے پاکیزہ رہائش گاہیں ہوں گی، فی جنات عدن، اور وہ پاکیزہ آرام گاہیں کہاں ہوں گی؟ ان جنت جنت باغوں میں، عدن۔ فی میشکی کی جنات جنت عدن، میں، آپ اس لفظ کو دیکھیں۔ میشکی کی جنت میں۔ اوہ، اب آگے جو لفظ آ رہا ہے پھر دیکھیں، یہی نعمتیں کیا کم تھیں؟ اس کے بعد اللہ ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی۔ یہ ہے جس نے اس کو جنت میں، اللہ نے اوپر والی جنتوں میں، کیونکہ اللہ کی رضوان اس کو حاصل تھی اس لیے اللہ نے اس کو یہ انعامات دیے۔
اور خود اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی کہ انسان اس جنت میں پہنچ جائے جو دائمی اور ابدی اور لازوال، جس کی نعمتیں بے مثال، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز اس کو حاصل ہوگی وہ کیا ہے؟ رضوان من اللہ باقی رضا رضوان اکبر۔ من اللہ اکبر۔ 5ویں نمبر پر پھر آپ دیکھیں پیج 4 پر، تسلیم و رضا کے ثمرات میں سے اہم ترین ثمرہ رب کریم کا شکر اور احسان بجا لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رضامندی اور خوشنودی کا اہم ترین ثمرہ اس کی احسان مندی اور شکر ہے۔ تو شکر کا اظہار کس سے ہوگا بھلا؟ کہ ہم واقعی شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یا نہیں کر رہے، اس کے لیے کیا کام ہمیں کرنا ہوگا؟ عبادت، نماز۔ اچھا، عبادت آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آیت پڑھیں ذرا۔ یا ایھا الذین وَاعْبُدْ وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ عبادت یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ ہی کی بات مانی جائے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے، یہ ہے شکر۔ آپ اور میں دیکھیں کہ واقعی ہم شکر کریں یا صرف زبان سے ہی کہتے ہیں، عمل سے بھی شکر کریں۔ سر جی جنت میں پہنچ کر پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کا چہرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ جنت کی ساری نعمتیں، چاہے وہ باغات ہوں، چاہے وہ رہائش گاہیں ہوں، چاہے وہ پاکیزہ جوڑے ہوں، چاہے جنت کی ہر نعمت جو ہے وہ اس کا آپ کو شکر واجب لازم ہوگا۔ اور اس وقت انسان کے ہاں وہاں کوئی شیطان نہیں ہوگا، برائی نہیں ہوگی، آپ اللہ ہی کی عبادت میں لگے رہیں گے، اسی کا ذکر کریں گے، خوشی محسوس ہوگی، کوئی ٹی وی اور کوئی ریڈیو اور کوئی گانے نہیں ہوں گے جو آپ کو اذیت ہو۔ تو جنت کی نعمتیں بہت ساری ہیں، ساری بے مثال اور لازوال ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اور پھر اللہ کا دیدار کا کیا حساب ہوگا؟ یعنی جو مقربین ہوں گے وہ روزانہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور جو عام مومن ہوں گے وہ ہفتے میں ایک دفعہ، اس طرح کچھ سننے میں آیا ہے؟ سننے کی بات مت کریں، اگر آپ کے پاس کوئی حدیث کی بات ہے، قرآن کی بات ہے تو میں وہ بتا بات کریں، آپ میرے سے سننے کی بات مت کیا کریں۔ یہ سنی سنائی جو ہے نا، اب ہمیں ہمیشہ بات کرنی چاہیے قرآن کی دلیل سے یا حدیث کی دلیل سے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، اور اس کو بڑی اچھی طرح سمجھیے۔ دیکھیں نا، یہ جو جتنی جنتیں کی ذکر، جنتوں باغات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے، رہائش گاہوں کا، پاکیزہ جوڑوں کا، اور وہاں پھر اللہ کی نعمتوں کی انتہا ہوگی، ہمارے شکر کی انتہا ہوگی، اور ہر مرد اور عورت مطمئن، وہاں کسی شیطان کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور یہ سارے شیطانی کام، گانا بجانا، فحاشی اریانی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری جنت کی نعمتیں ہیں، اس پر انسان اتنا شکر گزار ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ظاہر ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ جب یہ ساری چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اتنا اس سے لطف اندوز ہوگا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کہ وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَدَيْنَا مزید، کہ ہمارے پاس اس جنت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، اور وہ ہے دیدار الہی۔ اب بات سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ سر، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ذرا جلدی سے چلتے ہیں، باقی آپ نے خود پڑھنا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آپ کے لیے بھی کام ہونا چاہیے۔ آپ ان کو اسی طرح پڑھیں اور سمجھیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تسلیم و رضا کا جذبہ بہترین انداز میں پیدا فرمائے۔ نمبر 7، تسلیم و رضا کے ثمرات میں سے اہم ترین ثمرہ کینہ، کدورت اور بغض و حسد سے بچاؤ ہے۔
یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں، یہ رذائل ہیں جو انسان کے اندر اس وقت پرورش پاتے ہیں جب حسد کب کرتا ہے، جب اس کے اندر تسلیم و رضا نہیں ہوتا۔ تسلیم و رضا کا مطلب ہے کہ وہ مطمئن ہے اپنے رب کے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا، یہ جو میرے پاس اخلاص، للہیت، توکل اور یہ ساری چیزیں جو خوف و خشیت، تقوی ہے، یہ تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ ہے اس کو دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے رہا ہے، دیتا رہے گا، یہ گارنٹی ہے وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ تو اس لیے اس کو کسی سے کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کدورت نہیں ہوتی، اور وہ اخلاقی رذائل سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، تسلیم و رضا کے ثمرات میں سے اہم ترین ثمرہ حکمت الہی پر یقین، یقین صادق کی دولت سے سرشاری ہے۔ کیا بات ہے! کاش میں اور آپ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہرہ ور کرے کہ انسان جو ہے اس کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو مجھے نصیب ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ یہ دولت حل من مزید کبھی تمنا بندے کی ختم نہیں ہوتی۔ وہ اپنے رزق حلال پر مطمئن، اور اللہ کی ان دی ہوئی صفات کی وجہ سے وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ نیچے اس کا آپ سارا پڑھیں گے۔ نمبر 9 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسلیم و رضا کے ثمرات میں سے اہم ترین ثمر، فائدہ کیا ہے؟ عابد و زہد، اطاعت شار و فرما بردار اور نیک اور صالح لوگوں سے راضی برضا رہنے والا شخص سبقت لے جاتا ہے، جو بظاہر بڑے نمازی، روزہ دار، بڑے فرما بردار، لیکن ایک مومن ہے جو یہ کام سارے کرتا ہے، فرائض میں بجا لاتا ہے، لیکن ہے پکا راضی برضا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان نمازیوں سے، ان ظاہری دینداریوں سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی اور اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہے۔ یہ تھا نمبر 9۔ اور نمبر 10 آخری بات ہے کہ تسلیم و رضا کے ثمرات میں سے اہم ترین ثمرہ باراور نیکیوں میں زیادتی اور اجر و ثواب میں ترقی و اضافہ ہے۔ جب میں اللہ کی رضا پر راضی ہو کر دنیا میں اوامر و نواہی پر عمل کرتا ہوں تو میرے لیے سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا مقصد اور گول یہ ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں میں ایکسل کروں، نیکیوں میں پہلے کرنے والا ہوں، برائیوں سے بچنے والا، مکمل اجتناب کرنے والا ہوں۔ یہ تسلیم و رضا کا جذبہ مجھے اس پر مجبور کرتا ہے، یہ اس کا بڑا نقد فائدہ ہے۔ سر جی اور میرا یہ سوال ہے کہ جی، جب پہلے کچھ لوگ سادہ تھے، آسائشیں اتنی نہیں تھی، تو لوگوں میں محبت بہت زیادہ تھی، حسد بغض نہیں تھا۔ اب جب کہ اتنی آسائشیں ہیں اور لوگوں میں یہ دو چیزیں بہت زیادہ کیوں ہیں، بغض اور حسد؟ آپ ابھی اگر اس بات کو سمجھ چکے ہو نا کہ یہ اگر قلب میں آپ کے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو، للہیت ہو، محبت اللہ کی صرف ہو، اب ہم میں وہ کم ہے بلکہ دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ ہمارا دل دنیا کے معاملات میں اٹکا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ کا خوف اور خشیت، کیونکہ اس کی معرفت نہیں ہے۔ اس کی معرفت کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو اس ہستی کے کتنی بڑی اس کی خوبیاں ہیں، کتنی بڑی وہ ہستی ہے۔ آج کا انسان، اس کا دل دنیا میں کھپ چکا ہے، شیطان اس کو نکیل ڈالے ہوئے کھینچ رہا ہے، یہ صرف اس لیے کہ اس نے صرف دنیا ہی سے محبت سیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے امتحان کے لیے تاکہ وہ آخرت میں جنت کمائیں۔ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ اگرچہ ان کا علم کم تھا، لیکن ان کا عمل جو تھا، جو سے آپ فرما رہی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان میں خوف خدا زیادہ تھا، ان میں آپس میں محبت، حقوق العباد کے معاملے میں وہ بڑے کیئرفل ہوتے تھے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ہر آدمی اپنی عیاشیوں میں مگن ہے،
اس کو پرواہ بھی نہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار بھوکا سو رہا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جزاک اللہ سر سر، جی جزاک سر جی اللہ۔ اس میں ایک بات کہ اس وقت قرآن کی تعلیم اس طرح اتنی عام بھی نہیں تھی، اور انہیں کوئی صحیح راستہ بتانے والا قرآن کے ذریعے سے نہیں تھا کوئی اس طرح، جس طرح آج ہے علم اتنا وسیع ہو گیا ہے اور بتانے والے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ایسا ہے۔ ہم بتانے والوں کا کیا عمل بھی ایسا ہی ہے جیسا قرآن چاہتا ہے؟ سر جی کوشش کرتے ہیں اس کے مطابق۔ دیکھیں سر آپ زیادہ تر لوگوں کا نہیں عمل ایسا۔ دیکھیں آپ اپنے اوپر بات نہ لیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ جنرلی جو آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لیکن تبلیغ کے حوالے سے ان کی جو پرائرٹیز ہیں، کہتے ہیں قرآن کے قریب نہ جانا، قرآن تم نہیں سمجھ سکتے۔ بھائی اللہ کے بندو، قرآن اگر ایسی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو قرآن کی دعوت دی ہے۔ ان کے حقائق پہ جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین مالک اور خالق ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات میں اس کے نمائندے جو رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہی اس قابل ہیں کہ دنیا کو ہدایت دیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آخرت برحق ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کا اس میں یقین تھا، ہمارا یقین دنیا میں ہے، خرمستیوں میں ہے۔ ہم دنیا میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ آپ ایک طرف دیکھ لیں کہ قرآن کی تعلیم بھی عام، لیکن دنیا کی سیکولر تعلیم اتنی زیادہ کہ ہم دینداروں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے ملک میں کوئی اس بات کا ایجوکیشن پرائیویٹائز کر کے ہم نے طاغوت کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور وہ ہمارے گھروں، ہمارے بیڈ روموں تک پہنچ چکا ہے۔ تو خلاصہ آپ کا بڑا شارٹ ہے اور بڑا زبردست ہے۔ تسلیم و رضا یا رضامندی و قناعت ہر قسم کی بلائی اور اچھائی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخاطبوں، ان کو گورنروں کو خط لکھا، اما بعد ہر قسم کی خیر اور بھلائی رضامندی و قناعت میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم رضا و ساری تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضامندی پر قانے ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، ورنہ صبر سے کام لیتے ہوئے صبر کرو۔ اب یہ تھا کامیاب ترین نسخہ جس کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی مشہور اور معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان تمام چیزوں کو جو ہم نے اخلاص اور الہیت سے لے کر یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ بھلا کرے آپ کو چھٹی چیز تسلیم و رضا، ان کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، ہم لوگوں کی اولادوں آمین۔ اور کو بھی سر اور جی کل تمام ہمارا دنیا ہے کے شکر مسلمانوں کو۔ گزاری، جی شکر گزاری کل ہم نے آج یہ آج ہینڈ آؤٹ پہنچ جائے گا آپ کو۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اور حکم، جزاک اللہ سر، اللہ تعالیٰ آپ آپ کو۔ اپنا کام کریں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ میں اپنا کام کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس اپنے رستے پہ لگائی رکھے اور بہت ہمت طاقت دے، اور آپ کو اس کا بہت اجر عظیم دے دین دنیا میں۔ آمین ثم آمین، ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی آپ راستے پہ یہ چلنے کی ہینڈ توفیق آؤٹ دے۔ کاپی کرا کے، فوٹو کاپی ساری ان کے ہارڈ کاپی نکلوا کے فائلیں بنا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے بہترین چیز ہوگی۔